10 محرم کو یا چاند رات سے لے کے 12-13 محرم تک کوئی تقریب آدمی نہیں کرتا ہے. کس وجہ سے نہیں کرتا؟ کوئی شرعی ممانعت ہے؟ کوئی شریعت نے تقاضا کیا نہیں کرنا؟ پھر یہ ہمارے بزرگوں سے جو پرمپرا چلی آ رہی ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ پہلی سے لے کے 13 تک نہیں کرتے ہیں، اس کا راز کیا ہے؟ راز ہے احترام محرم، راز ہے احترام اہل بیت. مقصد کیا ہے؟ احترام. کیا ہے؟ اور خدا کی قسم تمام فرقوں میں اہل سنت والجماعت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جتنا ہمارے پاس احترام ہے کسی فرقے میں نہیں ہے. ہمارے مذہب کی بنیادی احترام پر ہے، ہمارے عقیدے کی بنیاد احترام پر ہے. ارے خدا کی قسم ہمارا معمول تو یہ ہے کہ آج بھی سرزمین دکن میں پیٹھ کے پیچھے سے قرآن شریف لے گئے تو پلٹ جاتے ہیں. پیٹھ کے پیچھے سے قرآن شریف لے گئے تو پلٹ جاتے ہیں. کہیں لکھا ہے؟ پپا جی سے پوچھو کہاں لکھا ہے قرآن میں پیٹھ کے پیچھے سے قرآن لے گئے تو پلٹ جانا چاہیے؟ یہ مرتا مر جائے گا، بتا نہیں سکے گا. نہیں، ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ جذبہ کس نے پیدا کیا؟ یہ اللہ کے ولیوں نے تمہارے دل میں پیدا کیا. جاہل سے جاہل اگر قرآن نہیں پڑھتا ہے، پاؤں لمبا کر کے بیٹھا ہے، چھوٹا سا بچہ مولوی صاحب کے پاس پڑھنے قرآن شریف لے جا رہا ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتا یا پاؤں سیدھا کر لیتا. یہ تجھے قرآن کا ادب کس نے سکھایا؟ یہ میرے باپ دادا نے سکھایا. تیرے باپ دادا کو کس نے سکھایا؟ اللہ کے ولیوں نے سکھایا. تو ہمارے مذہب کی بنیادی ادب پر ہے. اب سعودی عرب گئے نا، آپ لوگ دیکھے ہوں گے پاؤں کے اوپر قرآن شریف رکھ کے پڑھتا، جوتے کو قرآن شریف کو ملا کے ساتھ پکڑتا اور جوتے کے ریک میں قرآن شریف رکھ دیتا، کیونکہ وہاں ادب نکل گیا. جب نبی کا ادب نکل گیا تو اللہ کے کلام کا بھی ادب نکل گیا. آپ جس قدر باادب ہوتے جائیں گے اس قدر آپ پر اپنے احکامات کی پابندی ہوتی جائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک اجازت ہے، محرم میں آپ شادی کر سکتے ہیں، حکم نہیں ہے. اجازت ہونا اور ہے، حکم ہونا اور ہے. کوئی 10 محرم کو شادی کرنے کا کوئی آرڈر ہے قرآن میں؟ کوئی حکم ہے؟ یہ مرتا مر جائے گا نہیں بتا سکے گا حکم. رخصت اور ہے، آرڈر اور ہے. رمضان کے روزے رکھو یہ آرڈر ہے، رخصت نہیں ہے، حکم ہے. نماز پڑھو یہ حکم ہے. میرے دوستو، جو لوگ نہیں کر رہے ہیں محرم میں، ان کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز صرف اہل بیت اطہار کا احترام. ایک واقعہ گزرا ہے، قلب مومن پر شاق گزر رہا ہے، وہ احتیاط کرتا ہے. لیکن میرے دوستو، احترام کے مقابلے میں ایک ہے ریسپیکٹ اور ایک ہے ڈس ریسپیکٹ، ایک ہے ادب اور ایک ہے بے ادبی. رمضان شریف میں آپ روزہ رہتے ہیں اور وہ فیس بک پہ بتا رہے تھے بےہودہ قسم کے جوابات ہیں. رمضان میں روزہ رہتے ہیں، کھانا پینا جائز ہے، نہیں کھاتے ہیں. یہ کوئی دم نہیں ہے جواب جنہوں نے دیا ہے. اب میں تم کو جو جواب دے رہا ہوں وہ ہے اصل احترام کا. رمضان شریف میں آپ تو روزہ ہے، نہیں کھاتے پیتے، لیکن اگر کوئی عذر شرعی ہے، کوئی بیمار ہے، انہیں روزہ نہیں ہے، اب انہیں کیا کرنا؟ روزہ نہیں ہے تو گھر میں بیٹھے رہنا. اور اسلامی مملکت میں، اسلامی حکومت میں، اگر کوئی بے روزے دار روڈ پہ کھڑے رہ کے کھائے، روڈ پہ کھڑے رہ کے پیے، تو سرکاری عملہ اسے گرفتار کر کے قاضی کے سامنے پیش کرے گا. قاضی سے کہے گا کہ انہیں رمضان میں باہر روڈ پہ کھاتے پیتے کھڑا ہوا تھا. تو قاضی پوچھے گا کیوں کھا رہا تھا؟ روزہ نہیں ہے. بولے میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں. تو قاضی یہ وقت کہے گا اسلامی حکومت میں
ارے نادان اگر بیمار ہے تو گھر میں بیٹھے رہتا تھا، باہر کیوں کھایا؟ باہر کیوں کھاتے پیتے کھڑا رہا؟ تو کہلے مجھے بھوک لگ رہی تھی، کہاں؟ بولے اس کو جیل ڈالو، اور قاضی کو اختیار ہے یا تو جیل میں ڈالے یا قتل کروا دے۔ روڈ پہ کھڑے رہ کے رمضان میں کھا لیا تو قتل کی سزا، تعزیری جرم، کیوں؟ تو شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ روزہ نہیں رہنا یہ اس کو عذر نہیں تھا، لیکن انہیں مسلمانوں کا احترام نہیں کرا، روزے داروں کا احترام نہیں کرا، اور اکرام مسلمین نہ کرنے کی وجہ سے اس کو سزا دی جائے گی قتل کی، یا اس کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ ارے نادانوں سوچو کہ اکرام، مسلمانوں کا احترام نہ کرنے کی بنیاد پر واجب القتل ہو جاتا ہے، اور جو اہل بیت کے احترام کا منکر ہے اس کی کیا سزا ہوگی؟ ہر چیز کا تعلق ادب و احترام سے ہے۔